معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 20واں باب، سب ہیڈنگ سیاست اور ثقافت پر حملہ۔ پاکستان کی سیاست پر حملہ ثقافتی حملے کے ساتھ ساتھ ہی ہوا۔ ان دونوں کا الگ الگ تجزیہ کرنا تو ممکن نہیں، تاہم پاکستان میں ہونے والی سیاسی پیش رفت کا الگ سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد، جبکہ ڈھاکہ میں نئی حکومت صحیح طرح سے کام بھی شروع نہیں کر پائی تھی، دو قومی نظریے کے خلاف مہم شروع کر دی گئی تھی۔ کہا جانے لگا تھا کہ دو قومی نظریہ نئے تناظر میں درست نہیں ہے، اور اگر اس پر اصرار کیا گیا تو بنگال کے مزید ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مشرقی بنگال میں 8 سے 9% ہندو بھی آباد تھے۔ کیا کل کو وہ اپنے لیے آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے؟ اندازہ لگائیے کہ یہ مہم کتنی ہوشیاری اور مہارت سے چلائی جا رہی تھی۔ ہندوستان کے وسیع تر تناظر میں پروان چڑھنے والے دو قومی نظریے کا قد گھٹایا جا رہا تھا۔ دو قومی نظریے کو کریا کریا، گاؤں گاؤں اور شہر شہر اس کے من مانے منطقی انجام تک دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جنہیں ماضی کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، انہیں گمراہ کیا جا رہا تھا۔ دو قومی نظریے کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا، اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا تھا کہ فرانسیسی اور جرمن دو جداگانہ قومیں ہیں، لہٰذا فرانس میں جرمن اقلیت کو اور جرمنی میں فرانسیسی اقلیت کو حق تھا کہ علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ دو قومی نظریے کے خلاف کانگریس کی منطق یہ تھی کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان اس قدر گھل مل گئے ہیں کہ خالص ہندو آبادیوں یا خالص مسلم آبادیوں کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ان کے نزدیک پاکستان کا قیام ایک بے معنی بات تھی۔ اب جب کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا تھا، وہ اسی دلیل کو پاکستان کی نظریاتی اساس کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ دشمن پاکستان کو ختم کرنے کی تجویز براہ راست تو پیش نہیں کر سکتا تھا، تاہم اس نے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ ملک کی بقا کا انحصار اس کی بنیادوں کو تیزی سے مستحکم کیے جانے پر ہے، اور ان بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے جداگانہ طریقے انتخابات کو ختم کر دینا ضروری تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو یکساں سیاسی حقوق ملنے چاہیے تاکہ دونوں یکساں وفاداری کے ساتھ اپنی شہری ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ یہ کوئی نرالی منطق نہیں تھی۔ نئی نسل، خاص طور پر یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء اس منطق سے متاثر تھے، اس لیے کہ وہ نصابی کتابوں میں جدید سیاسی نظریات کے مطابق قوم پرستی کے بارے میں جو کچھ پڑھتے تھے، یہ اس سے قریب تر تھا، جبکہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی سیاسی حقیقتیں ان کو اپنے کتابی نظریات سے متضاد لگتی تھیں۔ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ 1950 کے آتے آتے لوگوں کے ذہن سے پاکستان کی جدوجہد کے بارے میں معلومات معدوم ہو چکی تھیں۔ جن لوگوں کو حقائق کا علم تھا، وہ بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سامنے نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان میں سے بعض نے تو جداگانہ انتخابات کے بارے میں بڑے اہم کانہ اور لا یعنی قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے تھے۔ اور تو اور خود سہروردی صاحب نے اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا اور بالآخر قومی اسمبلی کو بڑی چابک دستی سے قائل کر لیا کہ جداگانہ طرز انتخاب کو ختم کر دینا پاکستان کے اپنے مفاد میں تھا۔ اس طرح بیک جنبش قلم پاکستان کے بنیادی نظریے کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی خطرے میں ڈال دیا گیا۔ مسٹر حسین شہید سہروردی نے قومی اسمبلی میں جو دلائل پیش کیے، ان میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ جداگانہ انتخابات ختم کرنے سے پہلے اسمبلی میں مسلمانوں کی نشستیں میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے اب ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کو علیحدہ نشست دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بات تو اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن اب مسلمان امیدواروں کو ہندو ووٹروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے نہ صرف دین کے ساتھ اپنی وابستگی چھپانا پڑ جاتی، بلکہ ماضی کے اپنے بہت سے سیاسی عقائد کو بھی جھٹلانا پڑ جاتا۔ ظاہر ہے آپ ہندو ووٹروں کے پاس یہ کہہ کر تو ووٹ لینے جانے سے رہے کہ اسلامی نظریات کو استحکام کی ضرورت ہے، یا مسلمانوں کے تہذیبی مفادات کے تحفظ کے لیے
جن اقدامات کی ضرورت ہے آپ ان کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں گے۔ اب سارا زور سیکولرزم پر ہو گیا تھا، اور ہندوستانی تناظر میں سیکولرزم کا مطلب تھا کہ ہندو تو اپنے مذہب اور فلسفے کے پرچار کے لیے آزاد ہیں، مگر مسلم روایات اور عقائد کی بات کرنا تنگ نظری کی علامت اور دور جدید کے تقاضوں کے منافی ہے۔ برصغیر کی سیاست میں مذہب کے مقام سے متعلق اختلافی بحث کو بڑے سلیقے سے دوبارہ چھیڑ دیا گیا تھا۔ مقصد تھا کہ مسئلے کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں اڑا دیا جائے۔ طلباء جو اپنے اساتذہ سے سیکھتے تھے کہ مذہب کسی بھی فرد کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، ان پر زور دیا جاتا تھا کہ وہ اس بات پر بھی غور کریں کہ مذہب کے نام پر ریاست اور حکومت کا قیام کیا مشق فضول نہیں تھی؟ جی ہاں، یہ ماننے کے بعد کہ مذہب تو محض ایک ذاتی معاملہ ہے، طلباء یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے بزرگوں نے مذہب کے نام پر ملک کی تقسیم قبول کرنے کی غلطی کیوں کی۔ قیام پاکستان کے بعد کے برسوں میں جبکہ ہندوؤں کا بالائی طبقہ بھارت کی طرف ہجرت کر چکا تھا، ہندو اور مسلمانوں کا بطور حریف آمنا سامنا اتنا زیادہ نہیں تھا۔ مسلمان بچوں کا ہندوؤں سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ذات پات اور چھوت چھات کا نظام جس نے برصغیر کی پوری سیاست کو آلودہ کر رکھا تھا اور جس کے بارے میں وہ کتابوں میں پڑھتے تھے، ان کی سمجھ سے بالاتر تھا، اس لیے کہ ان کا اس سے عملاً واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مسلم لیگی چاہے جو کر لیں، آزادی کے بعد کی نئی نسل کو اس بات پر قائم کر لینا بہت آسان تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو خام خواہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ نسل پرست ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں نے جو بھی زیادتیاں سہیں وہ تو شکوک و شبہات کی دھن میں اب قصہ کہانی بن چکی تھی۔ پاکستان کی بنیادوں کے بارے میں پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات اب باقاعدہ نظریے کا روپ دھار رہے تھے۔ مسٹر قمر الدین احمد کی دی سوشل ہسٹری آف ایسٹ پاکستان پہلی کتاب تھی جس نے دو قومی نظریے کو متنازع بنایا۔ اس کے بعد مسٹر بدر الدین عمر نے بنگالی زبان میں کتابوں کا ایک سلسلہ شائع کیا جس میں برصغیر ہند کی سیاست اور ثقافت کا مشرقی پاکستان کے خصوصی حوالے کے ساتھ جدید اور ترقی پسند انداز میں تجزیہ کیا گیا۔ اس سلسلہ کتب میں مصنف نے ان رجحانات اور نظریات کا مذاق اڑایا جو بالآخر پاکستان کی تحقیق کا سبب بنے۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب ہماری ثقافت کا بحران کے نام سے شائع ہوئی، جس میں مصنف نے دعویٰ کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی سماجی زندگی اور رہن سہن کے انداز بالکل یکساں تھے اور شادی بیاہ کی رسومات کے علاوہ ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ حقائق کے برعکس اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا کھانا پینا اور لباس سب یکساں تھے، بلکہ اس نے تو اشارتاً یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے مراسم عبادت تک ملتے جلتے تھے۔ مصنف کے مطابق یہ فرقہ پرست لیڈروں کی کارستانی تھی جس نے مسلمانوں کو بھڑکا کر قائل کیا کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے، یا یہ کہ برصغیر کی تاریخ میں ان کے ہیرو بقیہ آبادی کے ہیرو سے مختلف تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تھی نا عجیب سی دلیلیں؟ یہ تو پھر بھی قابل بحث بات ہو سکتی تھی کہ ہندو اور مسلمان علیحدہ قومیں ہیں یا نہیں، لیکن ان کی سماجی اور مذہبی زندگی میں پائے جانے والے فرق کو جھٹلانا انتہائی نامعقول، جھوٹی اور تعجب خیز بات تھی جس کی کم از کم کسی پڑھے لکھے آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ تو ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ چاول، آٹا، آلو، گوشت، مچھلی یا دودھ وغیرہ ساری دنیا کے لوگوں کی غذا کے اجزاء ہیں، لہٰذا امریکہ اور روس کے لوگوں کی غذائی اطوار کو مختلف نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بات کو صرف لازمی ضرورتوں تک محدود کر دیا جائے تو دنیا کے سارے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا ہم سب زندہ رہنے کے لیے کھانا نہیں کھاتے؟ کیا موسم کے سرد گرم سے بچنے کے لیے ہم میں سے ہر آدمی کپڑے نہیں پہنتا؟ کیا سر چھپانے کے لیے گھر ہم سب کی ضرورت نہیں؟ کیا ہر شخص کسی خاندان یا کسی کمیونٹی کا حصہ نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہے تو کیا ساری دنیا کے لوگ ایک ہی قوم ہو گئے؟
مسٹر عمر نے جو کچھ لکھا اسے ہٹ دھرمی کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ہٹ دھرمی، مگر ایک واضح مقصد اور منصوبے کے ساتھ، اس لیے کہ مصنف کے دلائل ترقی پسندی کے جامے میں ملبوس تھے اور ناپختہ اور معصوم ذہنوں کے لیے کشش رکھتے تھے۔ مجھ سے راجشاہی یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے سربراہ مسٹر ذل الرحمن صدیقی نے اپنے مجلے میں مسٹر بدر الدین عمر کی مذکورہ بالا کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا، جو میں نے کیا اور کوشش کی کہ اس میں اٹھائے گئے نکات کا مدلل جواب دوں۔ میں نے اپنی بات کا آغاز اس نقطے سے کیا کہ مسٹر بدر الدین عمر کی کتاب نے ان سیاسی بحثوں اور تنازعات کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے جو 1947 میں تقسیم ہند کے ساتھ ہی طے پا گئے تھے۔ مجلے کے اگلے ہی شمارے میں مصنف کا جواب موجود تھا۔ لہجہ بڑا تند، ناشائستہ اور جارحانہ تھا۔ مسٹر عمر کا کہنا تھا کہ اگر وہ قاری کو 1947 سے قبل کے زمانوں میں لے جا رہے تھے تو میں بھی تو اپنے دلائل کی روشنی میں ان کو 1400 سال قبل تاریخ اسلام کے دور اول میں لے جا رہا تھا۔ تاہم پورے مضمون میں ان دلائل و نکات کا کوئی جواب نہیں تھا جو میں نے اپنے تبصرے میں اٹھائے تھے۔ البتہ میری اس بے باکانہ رائے کے تناظر میں کہ وہ نظریہ پاکستان پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کچھ خوف زدہ سے ہو گئے تھے۔ ان کا پورا زور یہ ثابت کرنے پر تھا کہ وہ غدار نہیں، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ غدار کے سوا کچھ نہیں تھے۔ ایک طرف تو راجشاہی یونیورسٹی کے مسٹر عمر اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے مسٹر عبدالرزاق جیسے لوگ پاکستان کے بنیادی نظریے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، بلکہ اس پر کھلم کھلا حملے کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہمارے سیاستدان ایک سے بڑھ کر ایک فاش غلطیاں کر رہے تھے۔ میرے خیال میں سیاستدانوں کی سب سے بڑی غلطی تو یہ تھی کہ وہ وقت کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ان کے کسی مکمل دستوری حل کے لیے کوشاں تھے۔ انہیں اس سے زیادہ عملی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ مکمل دستور سازی کے بجائے مرحلہ بہ مرحلہ 1935 کے انڈیا ایکٹ میں حسب ضرورت ترمیم کرتے رہتے؟ آخر ایسی کون سی ضرورت آن پڑی تھی کہ اس وقت ایک مکمل، ہر نقطۂ نگاہ کو سمونے والا اور ہر زاویے سے بے قصر دستور لازماً بنایا جاتا، اور ہر زاویے سے بے نقص دستور لازماً بنایا جاتا؟ برطانیہ کی مثال سامنے ہونے کے باوجود کسی نے عملی سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دستوری مسودوں اور ترامیم پر خام خواہ کی بحث میں قوم کے 7 سال ضائع کر دیے گئے۔ دوسری طرف سیاستدانوں کی لا حاصل بحثوں اور اقتدار سے چپکے رہنے کی کوششوں کے نتیجے میں قوم کی مایوسی بڑھتی چلی گئی۔ حکمران مسلم لیگ کے خلاف سازشیں زور پکڑنے لگیں۔ مسٹر سہروردی نے مسلم لیگ سے علیحدہ ہو کر اپنی عوامی مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ شوشہ چھوڑا کہ دستور ساز اسمبلی نے دستور نہ بنا کر اپنی نااہلی ثابت کر دی ہے، اس طرح اس کا دستور بنانے کا حق ساقط ہو گیا۔ مسٹر سہروردی کے اس طرز عمل سے پنجاب میں مسلم لیگ کے دشمنوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر جنرل مسٹر غلام محمد سے ساز باز کر کے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کروا دیا۔ مسٹر غلام محمد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر کے نئے الیکشن کے احکامات جاری کر دیے۔ برسا برس میں پروان چڑھنے والا برطانوی طرز کا دستوری ڈھانچہ یکا یک زمین بوس ہو گیا۔ یہ اور اس کے تسلسل میں ہونے والے واقعات کے بعد 1958 میں جنرل ایوب خان کا بحیثیت ڈکٹیٹر پاکستان کا اقتدار سنبھالنا منطقی اور لازمی نتیجہ تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو مہمیز دینے والے کوئی اور نہیں، جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن حسین شہید سہروردی تھے، جنہوں نے نہ صرف گورنر جنرل کی جانب سے خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کو سراہا بلکہ اسے ایک جائز اور قانونی اقدام قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد ازاں انہیں سکندر مرزا کے ہاتھوں اپنی برطرفی کے جائز اور قانونی اقدام کا کڑوا گھونٹ بھی بغیر منہ بنائے پینا پڑا۔ مسٹر سہروردی کو اس وقت بھی کوئی خفت محسوس نہیں ہوئی جب انہیں اپنے ہی ایک چیلے محمد علی بوگرا کے ماتحت وزارت کا عہدہ سنبھالنا پڑا۔
انہیں 1956 کے دستور کا دفاع کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بذات خود اس میں ایک فریق تھے۔ مسٹر سہر وردی اس وقت جاگے جب 1958 میں ایوب خان نے تمام دستوری جکڑ بندیوں کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور زور بازو سے سارے اختیارات خود سنبھال لیے۔ ان کے دور کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسٹر سہر وردی خواب خرگوش سے جمہوریت یا دستور کی محبت میں نہیں جاگے تھے۔ ان کی بیداری کا اصل سبب تو ان کا یہ احساس تھا کہ نئے انتظام میں ان کے لیے اقتدار سنبھالنے کا کوئی موقع دستیاب نہیں۔ جمہوریت اور دستور کی جڑیں کھودنے کے بعد مسٹر سہر وردی نے بالآخر ایوب خان پر تنقید شروع کر دی، وہ بھی اس وقت جب ایوب خان ملک کو کسی حد تک سیاسی طور پر مستحکم کر رہے تھے۔ اس سے قطع نظر کہ تشدد کے واقعات میں ایوب خان کا کیا حصہ تھا، وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے غلام محمد کے اسمبلی توڑ کر جمہوریت کے خلاف شب خون مارنے پر چپ سادھ لی تھی، 1968 میں ایوب خان کے خلاف تحریک چلانے کے لیے متحد ہو گئی تھی۔ یہ تنگ نظری کی ایک افسوسناک مثال تھی جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ 1968 میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی، بلکہ یہاں تو معاملہ پاکستان کی بقا کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نوشتہ دیوار کو پڑھنے اور سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی گئی تھی۔ 1966 کا عوامی لیگ کا 6 نکاتی پروگرام عملاً ملک سے علیحدگی کا اعلان تھا۔ اس کے باوجود 1967 میں سامنے آنے والا اگرتلہ سازش کیس سیاستدانوں کی زیادہ توجہ حاصل نہ کر سکا۔ اس کے برعکس حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی اکثر پارٹیوں نے کھلم کھلا یا بالواسطہ اسے شیخ مجیب الرحمان کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کی ایک کوشش قرار دیا، حتیٰ کہ خود مسلم لیگ جو اب کونسل لیگ، کنونشن اور قیوم لیگ میں بڑھ چکی تھی کا رویہ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ انہیں اگرتلہ سازش کیس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعض ممبر تو اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے 1959 میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، تاوقت یہ کہ سازش کیس کو واپس لے کر شیخ مجیب الرحمان کو رہا نہ کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود تھا کہ عوامی لیگ کے حامیوں نے مشرقی پاکستان میں امن و امان کو تاراج کر رکھا تھا۔ اگرتلہ سازش کیس واپس لے لیا گیا۔ اس طرح عوامی لیگ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پرتشدد اور نامعقول طریقوں سے اپنی بات منوا سکتی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی مگر کسی بھی سمجھوتے پر پہنچنے سے انکار کر دیا۔ ڈھاکہ واپس پہنچنے پر شیخ مجیب الرحمان نے مسٹر نور الامین اور مسٹر حمید الحق چودھری وغیرہ کی سخت مذمت کی اور انہیں بنگال کا غدار قرار دیا، حالانکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائی پر سب سے زیادہ زور دیا تھا۔ اب اس داستان کے آخری سین کے لیے سٹیج تیار تھا جو 1970 اور 1971 میں اختتام پذیر ہونے والی تھی۔ مستقبل کا غیر جانبدار مورخ جب اس دور میں ہونے والے واقعات کا تجزیہ کرنے بیٹھے گا تو وہ ان سازشوں کو نظر انداز نہیں کر سکے گا جنہیں عوامی لیگ قدم با قدم عملی جامہ پہنا رہی تھی۔ یہ دلیل کہ 1956 کا دستور بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی بنیاد تھا اس وقت زمین بوس ہو جاتی ہے جب یہ سامنے آتا ہے کہ اس دستور کے اصل خالق تو حسین شہید سہر وردی تھے اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مساوات ان کا مرغوب فارمولہ تھا۔ علاوہ ازیں اس دستور نے جداگانہ طرز انتخاب کا بستر بھی گول کر دیا تھا جسے اب تک مسلم لیگ کی پالیسی کی بنیاد کا سب سے وزنی پتھر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ مزید برآں ڈھاکہ یونیورسٹی کے مسٹر عبدالرزاق اور ڈاکٹر مظفر احمد چودھری دستور سازی کے پورے عمل میں بطور مشیر شریک رہے تھے۔ وہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی وہ کون سی تجاویز تھیں جن کو دستور ساز اسمبلی نے مسترد کر دیا تھا۔ 1956 کے دستور پر ان کی بے جا تنقید علمی دیوالیے کا مظہر تھی، اس لیے کہ وہ دستور سازی کے کسی بھی مرحلے پر کوئی مثبت تجویز نہیں دے پائے تھے۔ ان کا رویہ اس طرح کے معاملات میں ہماری مخصوص بنگالی ذہنیت کا
آئینہ دار تھا، یعنی بغیر کسی مثبت تجویز کے، لا یعنی تنقید۔ اگر 1956 کا دستور اتنا ہی خراب تھا تو آپ یہ تو بتلاتے کہ پاکستان کی خوشحالی کا آپ کے پاس کیا متبادل نقشہ تھا۔ دوسرا سوال جس کی تحقیق ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخر عوامی لیگ سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے ساتھ ساز باز کر کے ایسے اقدامات میں کیوں شامل رہی جو انجام کار 1958 کی فوجی آمریت کے قیام پر منتج ہوئے؟ کیا یہ محض خواجہ ناظم الدین کے ساتھ کینہ پروری تھی یا اس کی پشت پر کوئی خباثت کام کر رہی تھی، یعنی پاکستان کو بالآخر توڑ دینے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ؟ آخر جناب سہروردی نے، جن کے ضمیر نے محمد علی بوگرا کی کابینہ میں شمولیت پر کوئی خلش محسوس نہیں کی تھی، جنرل ایوب کے ساتھ تعاون کرنے سے کیوں انکار نہیں کیا؟ مسٹر سہروردی کے چاہنے والے بتلائیں کہ جنرل ایوب اور سہروردی کے معیار اور کردار میں کیا فرق رہ گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1958 میں صدر ایوب خان کا اقتدار پر جبری قبضہ آنے والے برسوں میں جڑ پکڑنے والی بہت سی برائیوں کا ذمہ دار تھا، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ملک میں صدارتی نظام متعارف کرا کے ایک اچھا کام کیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سہروردی نے پاکستان کے ابتدائی دنوں میں متعدد بار صدارتی نظام کی حمایت میں اظہار خیال کیا تھا، لیکن جو ہی جنرل ایوب نے صدارتی نظام نافذ کیا، مسٹر سہروردی نے مخصوص بنگالی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ ان کی تازہ دریافت یہ تھی کہ صدارتی نظام نہ صرف شہری آزادیوں کے لیے بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے بھی خطرہ تھا، جبکہ تلخ حقیقت یہ تھی کہ ملک میں پارلیمانی نظام خاطر خواہ طریقے سے نہیں چل رہا تھا اور اس نے ریاست کو سیاسی اور معاشی اعتبار سے عملاً حالت نزاع سے دوچار کر دیا تھا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ جسے بھی صدر ایوب سے کوئی پرخاش تھی وہ سہروردی کے ساتھ صدارتی نظام کے خلاف کورس میں شامل ہو جاتا۔ اب ہو یہ رہا تھا جسے بھی صدر ایوب سے کوئی پرخاش تھی وہ سہروردی کے ساتھ صدارتی نظام کے خلاف کورس میں شامل ہو جاتا۔ موجودہ مسائل سے بے اعتنا صحافی اور سیاستدان تاریخی حقائق کو پس پش ڈال کر ایک آواز ہو گئے تھے اور بدنام پارلیمانی نظام کی بحالی کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہی ہر مرض کی دوا تھی۔ مشرقی پاکستان میں مسٹر نور الامین اور حمید الحق چودھری، جبکہ مغربی پاکستان میں چودھری محمد علی اور میاں دولتانہ زور دے رہے تھے کہ پارلیمانی نظام کی بحالی کے سوا کوئی اور طریقہ ہمیں عوامی لیگیوں کی ساز باز سے بنے جانے والے جال میں پھنس جانے سے نہیں بچا سکتا۔ تیسرا سوال جس کا مستقبل کے مورخ کو جواب تلاش کرنا ہوگا یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے غیر بنگالی صنعت کار آدم جی اصفہانی اور دیگر شیخ مجیب الرحمان کی انتخابی مہم میں کیوں بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کر رہے تھے؟ کیا یہ فتح مند مگر منتقم مزاج عوامی لیگ کا خوف تھا یا عوامی لیگ کے اصولوں سے محبت تھی جس نے ان کو اس امر پر آمادہ کیا؟ اصولوں سے محبت والی بات تو بوجہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، لیکن خوفزدہ ہو کر یا عوامی لیگ کی حمایت کو طویل مدت کی سرمایہ کاری سمجھ کر نوٹوں سے ان کی بوریاں بھر دینا ان کی ناسمجھی تھی۔ لگتا تھا کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ سیاسی سطح پر کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ آدم جی اور اصفہانی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ شیخ مجیب الرحمان اور بنگالیوں کو مجرے کی کمائی میں سے ان کا حصہ دے رہے تھے، لیکن انہیں بنگالی نسل پرستی کے ہیبت ناک افریت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے بھی اپنی اپنی جگہوں پر عوامی لیگ کو مضبوط کرنے میں کوئی کم کردار نہیں کیا۔ صدر ایوب نے بظاہر بنگالیوں کا دل جیتنے کے لیے اعلان کیا تھا کہ دونوں بازوؤں کے درمیان معاشی تفاوت کو ختم کرنا انتظامیہ کی دستوری ذمہ داری ہے۔ مشرقی پاکستان کے گورنر مسٹر منم خان نے ظاہر ہے صدر ایوب کی ہدایت پر اپنی ہر تقریر میں اس موضوع پر بولنا شروع کر دیا۔ ان کی تقریر کا لب لباب یہ ہوتا تھا کہ اس تفریق کو پیدا کرنے کے ذمہ دار چودھری محمد علی تھے۔ بظاہر اس خیال انگیزی کا مقصد ایک تیر سے دو شکار کرنا تھا۔
ایک طرف تو صدر ایوب کے حریف چودھری محمد علی کی شخصیت کو داغدار کرنا تھا، دوسری طرف حکومت کے اس عزم کا اظہار کرنا تھا کہ اسے سابقہ حکومتوں سے جو مسائل ورثے میں ملے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ پوری طرح مخلص ہے۔ لیکن گورنر کی تقریروں کا الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ عوامی لیگ کا مشرقی پاکستان کے حقوقی چیمپئن ہونے کے دعوے کی تصدیق ہو رہی تھی اور ثابت ہو رہا تھا کہ مغربی پاکستان کے خلاف اس کی مہم کی بنیاد ناقابل تردید حقائق پر مبنی ہے۔ گورنر منم خان کو عام طور پر شیخ مجیب الرحمان کا کٹر دشمن تصور کیا جاتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ان کی مذکورہ وبالا مہم نے شیخ مجیب کی پوزیشن مضبوط کرنے اور اسے عوام کی نظروں میں بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کبھی اس بات کا احساس نہیں کیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان عدم مساوات اور قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے متناسب نمائندگی کے سوال کا ناقدانہ جائزہ لیا جائے گا۔ یہ دونوں ایشو ان لوگوں نے اٹھائے تھے جن کے خیال میں مشرقی پاکستان سے زیادتی کی جا رہی تھی اور اس کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے۔ تاہم لگتا ایسا ہے کہ مساوی نمائندگی کے مطالبے کے پیچھے حد سے بڑھی ہوئی سادگی تھی یا پھر اس مطالبے کے پس منظر میں کچھ اور ہی مقاصد تھے۔ متناسب نمائندگی کا مطالبہ کرنے والے کچھ زیادہ دور اندیش نہیں تھے۔ ملک کے دونوں حصوں کی آبادی میں فرق زیادہ نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی اگر 6 کروڑ تھی تو مغربی پاکستان کی آبادی بھی 5 کروڑ سے کم نہ تھی۔ 1 کروڑ کی اکثریت کے نام پر مشرقی بازو جو فائدہ سمیٹ سکتا تھا، مغربی پاکستان کی آبادی میں اضافہ اس فرق کو بھی ختم کر سکتا تھا۔ لیکن کسی نے اس نقطے پر غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی سوائے ابو المنصور احمد کے۔ انہوں نے 1970 کے انتخابات کے تباہ کن نتائج کے باوجود اس بات پر اصرار کیا کہ دونوں صوبوں کے درمیان نمائندگی صرف برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق اسی صورت میں صوبے ایک دوسرے کے مقابلے میں توازن برقرار رکھ سکتے تھے، جس کے نتیجے میں سیاسی استحکام اور معاملات کے بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی تھی۔ جو لوگ جمہوریت کے نام پر متناسب نمائندگی کی بات کر رہے تھے وہ پاکستان کی بقا کے خواہش مند نہیں تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ انتشار کی فضا برقرار رہے تاکہ ملک کی شکست و ریخت کا سامان ہو، اور 1970 اور 1971 کے واقعات نے انہیں سچا ثابت کر دیا۔ ایک اور مسئلہ جس کی طرف مسٹر اے کے بروہی کے علاوہ کسی دوسرے معروف سیاستدان کی توجہ نہیں گئی، وہ مشرقی پاکستان کی آبادی میں ہندوؤں کا تناسب تھا۔ مسٹر اے کے بروہی نے اس وقت ایک بیان کے ذریعے واضح کیا کہ مشرقی پاکستان کی عددی برتری کی بات کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ وہاں آبادی کا ایک قابل لحاظ حصہ ہندوؤں کا بھی ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق ہندو مشرقی پاکستان کی کل آبادی کا 6 سے 7% تھے، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ تناسب 10% تک بنتا تھا، جبکہ مغربی پاکستان کی مسلم آبادی کسی شک و شبے سے بالاتر تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ عددی برتری کی بنیاد پر ملک کے اس بازو کو زیادہ حصہ کیسے دیا جا سکتا تھا جس کی آبادی میں وہ اقلیت میں شامل تھے جو ملک کے بنیادی نظریے ہی کے خلاف تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ عددی برتری کی بنیاد پر ملک کے اس بازو کو زیادہ حصہ کیسے دیا جا سکتا تھا جس کی آبادی میں وہ اقلیت بھی شامل تھی جو ملک کے بنیادی نظریے ہی کے خلاف تھے۔ اگر اختیار ملتا تو مشرقی پاکستان کی ہندو آبادی بلا تردد پاکستان کے خلاف ہی ووٹ دیتی۔ پھر ایسے فیصلے کا اختیار جس پر ملک کی بقا کا دار و مدار ہو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کیوں کر دیا جا سکتا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ اس دلیل کو نام نہاد ترقی پسند عناصر رجت پسندانہ اور غیر جمہوری قرار دینے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ بظاہر عددی برتری کی جمہوری منطق ان کے حق میں ہے، مگر تباہی کی ذمہ دار پاکستان کی قیادت ہے جس نے حقائق کا کھلے بندوں سامنا کرنے کے بجائے منافقت سے کام لیا اور قوم کی متناسب نمائندگی کے حقیقی خطرات سے آگاہ نہیں کیا۔ پہلا وار صدر جنرل یحییٰ خان نے کیا۔ شیخ مجیب یا کسی اور نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ متناسب نمائندگی کا معاملہ اتنی سبک رفتاری سے نمٹا دیا جائے گا۔ جنرل یحییٰ خان نے ایک آدمی ایک ووٹ کے فارمولے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ اس معاملے کو قومی اسمبلی میں بحث کے بعد
اسی ایوان میں طے ہونا چاہیے تھا، مگر یحییٰ خان نے تمام مروج طریقوں کو بالائے طاق رکھ کر انتظار کرنے کے بجائے دور رس نتائج کے حامل براہ راست دو ایسے اقدامات کر دیے جن کی وجہ سے پورا آئینی ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا اور ملک افراتفری اور انتشار کا شکار ہو گیا۔ پہلا اقدام تو بیان کیا ہی جا چکا ہے، دوسرا جو ملکی سلامتی کے لیے یکساں ضرر رساں تھا، 1 یونٹ ختم کرنے کا اعلان تھا۔ ان دو بنیادی مسائل کو نمٹانے کے بعد بھی یحییٰ خان نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ آئین سازی کے حوالے سے نئی قومی اسمبلی کے کاندھوں پر غیر معمولی ذمہ داری ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے پاس اب کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ یحییٰ خان نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس پر سے مستقبل کا کوئی مورخ ہی پردہ اٹھا سکے گا، جس کو خفیہ سرکاری دستاویزات تک رسائی حاصل ہوگی۔ جب بھی یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے سیاستدان اور دانشور اپنے صوبے کو استحصال سے بچانے اور اس کی ترقی و بہتری کے لیے کوئی منصوبہ نہیں دے سکے، تو ان کی طرف سے جواب میں عوامی لیگ کا 6 نکاتی پروگرام پیش کر دیا جاتا ہے۔ اگر غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے تو عوامی لیگ کے پیش کردہ 6 نکات میں ملک کے استحکام کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ 6 نکات کا بنیادی مقصد ملک کو مستحکم کرنا نہیں بلکہ شکست و ریغ کے عمل کو تیز کرنا تھا۔ یہ 6 نکات آخر کیا تھے؟ ان میں مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ کرنسی اور تجارتی پالیسی کا مطالبہ شامل تھا۔ وہ امور جو مرکز کے لیے چھوڑے گئے تھے ان پر بھی مرکز کو ٹیکس لگانے کا اختیار نہ دینے کی بات کی گئی تھی، حتیٰ کہ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ ملیشیا بنانے تک کا مطالبہ بھی کر دیا گیا تھا۔ اگر ان 6 نکات کی بنیاد پر کوئی آئین تشکیل پا جاتا تو مشرقی پاکستان خود بخود ایک آزاد ریاست میں تبدیل ہو جاتا جس کا مرکز سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ 6 نکات کے حامی کچھ ہی کہیں، سچ تو یہ ہے کہ ان نکات کو ملک کے استحکام کی ضمانت قرار دینا سچائی کی تصدیق سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ منصوبہ جیسا بھی تھا 1966 میں پیش کیا گیا، یعنی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے 1 سال بعد۔ اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ ان نکات کا مقصد ملک توڑنا نہیں تھا، گو کہ عوامی لیگ کے رہنماؤں کے 16 دسمبر 1971 کے بعد کے اعترافات اور 1970 تا 1971 کے واقعات کی روشنی میں ایسا فرض کرنا ممکن نہیں، تب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1947 سے 1966 تک کے زمانے کی کیا وضاحت کی جائے گی؟ ان 19 برسوں کا باریک بینی سے ہفتہ وار جائزہ لینے کی صورت میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ مرکز پر استحصال، زیادتی اور حق تلفی کے الزامات کی یورش کی جاتی رہی اور ان الزامات کو بار بار دہرا کر ذہنوں میں ٹھونسا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان مخالف ماحول پیدا ہوا اور ملک میں استحکام نہ ہو سکا۔ اس پورے عرصے میں مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف سے کبھی بھی مثبت بات سامنے نہیں آئی۔ اس کے برعکس عوامی لیگ نے بائیں بازو کے صحافیوں کی مدد سے ان 19 برسوں میں بنگالی قوم پرستی کو ہوا دی۔ اس معاملے میں ان کی ایک اور بددیانتی روز روشن کی طرح واضح تھی۔ عوامی لیگ نے کسی مرحلے پر یہ نہیں کہا کہ زبان کی بنیاد پر بر صغیر کی نئی تقسیم کا وقت آ گیا ہے اور پاکستان اور بھارت میں ہر بڑی زبان بولنے والے علاقوں کو علیحدہ ریاست قرار دے کر حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے۔ لسانی بنیاد پر قومیت کا نظریہ صرف پاکستان کے بنگالیوں پر مسلط کیا گیا، مغربی پاکستان کے بنگالیوں کو باقی ہندوستان کے ساتھ جوں کا توں رہنے پر عوامی لیگ کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ اسی طرح مراٹھی، تیلگو، گجراتی اور دیگر زبانیں بولنے والوں کو انڈین یونین کا حصہ تسلیم کرنے میں عوامی لیگ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ناگالینڈ کے باشندے نسلی، لسانی اور ثقافتی اعتبار سے باقی ہندوستان سے یکسر مختلف ہیں اور 1947 سے علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں، تاہم ان کی تحریک کے لیے حمایت کا اعلان کرنے کی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی۔ ان کا لیڈر ڈاکٹر فیضو لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا اور ناگالینڈ کے دیہات پر بھارتی فوج کی یلغار جاری تھی۔ ٹینکوں اور توپ خانے کے ذریعے ناگالینڈ کو خاموش کیا گیا
جموں و کشمیر کے متنازع خطے کو بھی تنہا چھوڑ دیا گیا اور اس مسئلے کو حل کرنے پر خاطر خواہ توجہ دینے کی زحمت کسی نے گوارا نہیں کی۔ بھارت اور دوسرے بہت سے ممالک میں مختلف النسل آبادیاں تھیں اور تمام گروپ مل کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ صرف پاکستان کے معاملے میں استثناء اختیار کیا گیا۔ پاکستان میں آبادی کے تنوع کو ملک کی تقسیم کی بنیاد بنایا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں نسلی تفاوت یکساں نوعیت کا تھا، مگر سیاسی تاریخ میں ایسی تنگ نظری کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دو یکساں نوعیت کے ممالک کو یکسر مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا گیا اور پاکستان کو اس معاملے میں سراسر زیادتی کا سامنا کرنا پڑا۔ جن حالات کا سامنا پاکستان کو تھا انہی حالات کا سامنا بھارت کو بھی تھا، مگر پاکستان کے لیے یکسر مختلف نتائج پر اصرار کیا گیا۔ دشمن کی سازشوں، عوامی لیگ کی کاوشوں اور ناموافق حالات کے باعث بنگالی قوم پرستی کا بت پروان چڑھتا چلا گیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کے فاصلے نے بھی ملک کے خلاف بھڑکنے والے جذبات کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف مرکزی حکومت بنگالی قوم پرستی کے بارے میں درست اندازے قائم کر کے بروقت اقدام کرنے میں ناکام رہی۔ علاوہ ازیں مغربی پاکستان کے سیاستدانوں میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کو زج کرنے اور ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی عادت عام تھی۔ اگر وہ اس عادت پر قابو پا لیتے اور بنگالیوں کو ضروری احترام دیتے تو حالات میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑ سکتا تھا۔ اسی طرح دشمنوں کی جانب سے معاشی امور کے بارے میں جو دروغ گوئی کی جاتی رہی، اس کی مرکزی حکومت نے جامع انداز سے نفی کرنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی۔ ایک اور بڑی خرابی یہ تھی کہ مغربی پاکستان کے سیاستدان اور اعلیٰ حکام آخر میں خود کو مجرم سمجھ کر حالات کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے۔ پھر یہ عقیدہ کہ پاکستان کی بنیادوں کو کوئی بھی چیز کمزور نہیں کر سکتی، بے عملی کے سبب صحیح ثابت نہیں ہوا۔ آخری بات یہ کہ اقتدار کے ایوان میں اعلیٰ ترین منصوبوں پر بیٹھے لوگ ملک کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی سازشوں کا ادراک ہی نہیں کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔